بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر شخص کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے یا کسی گھریلو آفت مصیبت کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کا علاج تلاش کرنے کے لیے لوگ یا تو ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں یا پھر کسی روحانی معالج کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ بہت ساری بات آئی ہے کہ آج کے دور میں جب روحانی معالج کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جہاں بھی جاتے ہیں، بعض موقع تو ایسے آتے ہیں کہ دیکھنے والا جو جانے والا مریض ہے وہ اپنی صرف مال تک ہی نہیں بلکہ عزت تک بھی گنوا دیتا ہے۔ اس علاج کی وجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عرفان محمدی صاحب۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جی محمدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، آپ یہ بتائیں، آپ نے مرکز قرآن سے علاج جو رکھا ہے، یہ قرآن سے آپ علاج کر رہے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں اور آپ کس طریقے سے علاج کرتے ہیں؟ اس میں کس کس چیز کا علاج کیا جاتا ہے؟ خالی جادو جنات کا ہی علاج کرتے ہیں یا بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ دیکھیں، قرآن سے علاج ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا، توحید کی دعوت دینا۔ آج جو دور چل رہا ہے اس میں حسد کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور یہ تو شروع سے چلتا آیا ہے، لیکن آج لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جب ان کو کوئی ایسا معالج نہیں ملتا جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے تو پھر وہ جادوگروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی عزت بھی لٹاتے ہیں اور اپنا مال بھی لٹاتے ہیں، مسائل کا حل بھی پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس دائرے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور لاہور میں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن، اس میں ہم نے شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ تو قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے محدثین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب بھی بیمار ہوتے قرآن سے علاج کرتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میں آپ کو معوذتین پڑھ کے دم کرتی۔ پہلے اللہ کے نبی خود کرتے، پھر اب زیادہ بیمار ہو گئے تو اس کے بعد میں دم کرتی تھی۔ تو ادارے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، توحید کی دعوت دیں۔ یہ اصل میں تبلیغ کا ایک مرکز ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں نماز کی، توحید کی، اور جو لوگوں کے روحانی مسائل ہیں، کاروبار کی بندش اور اسی طرح رشتوں کی بندش اور جسمانی جو بیماری اور روحانی جو بیماری ہیں، اس کا علاج ہم قرآن و سنت سے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ آپ نے مرکز جو بنایا ہے، تو یہاں پر جو علاج کر رہے ہیں آپ، یہاں پہ جنات جادو کے علاوہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں رشتوں کی بندش، یہ مسائل موجود ہوتے ہیں، اس کا کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں کہ جادو کی وجہ سے، اثرات کی وجہ سے کاروبار میں بھی بندش ہوتی ہے اور رشتوں کی بھی بندش ہوتی ہے، تو اس کا علاج ہم قرآن و سنت سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جادو کی وجہ سے بندش کی ہوتی ہے؟ جادو کی وجہ سے بندش ہوتی ہے۔ آج جو حسد کی وجہ سے وہ کروا دیتے ہیں جادو کی وجہ سے بھی رشتوں کی بندش ہوتی ہے، اور ویسے بھی اثرات کی وجہ سے بھی رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اور عمریں ان کی بڑھ رہی ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب رشتہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھر جا کے بتائیں گے، لیکن بتاتے کچھ نہیں ہے، یہ رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، تو ہم قرآن و سنت سے ان کا علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، پڑھائی دیتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ سارا علاج آپ صرف اور صرف قرآن سے جو ہے وہ قرآنی آیات سے ہی کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طریقے سے ہی؟ جی، ہمارا بنیادی مرکز محور قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید سے ہی ہم علاج کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا محمدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے کہ لوگ جادوگر ہی کہہ لیں یا معالج دوسرے جو ہیں، ویسے تو حقیقت میں جو روحانی معالج ہیں وہ تو بہت احترام کے لائق ہیں، لیکن جو جادوگر لوگ ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں روحانی معالج سمجھتے ہوئے ان کو، تو بعض دفعہ ادھر مال تو اپنا لٹاتے ہیں لیکن عزتیں بھی اپنی گنوا دیتے ہیں، ایسے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو جو آپ سمجھتے ہیں یہ قرآن سے علاج، اس میں تو کوئی ایسے معاملات نہیں، پیسے کا حساب یا کہ دیگر معاملات میں بھی؟ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ
جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی عزت بھی نیلام کرتے ہیں اور اپنا مال بھی. تو اصل میں قرآن مجید ہماری ہدایت کا بھی مرکز ہے اور ہمارے لیے شفا بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے شفا حاصل کریں. جب ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا دار کے دروازے پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جادوگروں سے بچنا چاہیے. وہاں پہ کچھ نہیں ہے, قرآن سے شفا حاصل کرنی چاہیے. آج ہی میرے پاس ایک عورت آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک جادوگر کے پاس جاتی ہوں اور کافی عرصے سے میں اس کے پاس علاج کروا رہی ہوں. تو اس جادوگر نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے پاس ہی رہیں. تو کہتے کہ میں نے رہنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد اس نے خود ہی اس کے اوپر جادو کر دیا. یعنی کہ یہ جادوگر ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ ان کو دولت نہیں دیتے, پیسے نہیں دیتے اور ان کی بات نہیں مانتے تو یہ آپ کے اوپر خود ہی جادو کر دیتے ہیں. تو وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں اتنے عرصے سے پریشان ہوں, جنات اس نے میرے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں اور وہ 2-2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور ساتھ وہ عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے. جو بھی عورت اس کے پاس جاتی ہے وہ زنا بھی کرتا ہے اور اس سے پیسے بھی لیتا ہے. تو یہی بنیادی مقصد ہمارے ادارے کا یہی ہے کہ آپ ایسے معالجین کا انتخاب کریں کہ جو قرآن و سنت سے علاج کرتے ہوں, آپ کا مال بھی محفوظ ہو اور آپ کی عزت بھی محفوظ ہو. جی, یہ ایک بہت بہترین جو ہے نا آپ کے لیے مشورہ بھی ہے, مرکز بھی ہے. جیسا کہ محمدی صاحب نے بتایا, آپ خود آ کے اس ادارے کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علاج کر رہے ہیں. اچھا محمدی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جادو کی حقیقت کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں جادو تو ہے ہی نہیں, اس کے متعلق آپ کا کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کی روشنی کو جادو کی حقیقت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. تو گویا کہ جو جادو کا انکار کرتا ہے وہ قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے. کئی ایک آیات ہیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہ وہ جو لوگ تھے سلیمان علیہ السلام کے دور کے, انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی اتباع فرما برداری نہیں کی بلکہ شیاطین کی اتباع فرما برداری کی اور شیاطین نے کفر کیا. اور اسی طرح اللہ کے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل کی محفوظتین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی حقیقت جادو موجود ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن میں اس کا علاج بیان کیا. تو اسی لیے جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر جادو ہوتا ہے تو جادو کا علاج جادو سے نہیں بلکہ قرآن سے کرنا چاہیے. جی, جادو کا علاج جادو سے نہیں بلکہ قرآن سے کرنا چاہیے. یہ محمدی صاحب نے بہت جو ہے نا اہم پیغام دیا ہے. تو میں گزارش کروں گا محمدی صاحب سے کہ ان کے ساتھ ملاقات کا, آپ سے ملاقات کا طریقہ کار, کیسے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے, یہ ذرا آپ جو ہے نا بتا دیں. ہم 3 دن لاہور میں ہوتے ہیں. اکثر بھائیوں کے میسج جب کالیں آتی ہیں اور بہت سارے دوست احباب وہ اسی بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ فون نہیں سنتے. تو کوشش کرتے ہیں فون سننے کی, لیکن ہر جگہ پہ ہمارا ایڈریس موجود ہے واٹس ایپ پہ اور نیٹ پہ. ادھر بھگت پورہ شاد باغ کے قریب بھگت پورہ میں بالمقابل جامع مسجد شہداء علامہ احسان ہاسپٹل کے بالکل قریب مکان میں بیٹھتا ہوں 3 دن, سیچرڈے سنڈے منڈے, صبح 9 سے 12, شام 4 سے 8. تو اگر کسی بھائی نے یا بہن نے ملاقات کرنی ہو, علاج کے سلسلے میں یا کوئی مشاورت کرنی ہو, تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ادھر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ علاج کروا سکتے ہیں ادھر آ کے. صحیح. یعنی محمدی صاحب, میں بھی وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ ہفتے میں 3 دن لاہور میں بھگت پورہ کے اندر مدینہ چوک کے ساتھ ہی آگے قریبی علامہ احسان ہاسپٹل ہے, اس کے بالکل سامنے انہوں نے مکان لیا ہوا ہے جہاں پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے. تو یہ 3 دن بیٹھتے ہیں, ہفتہ اتوار اور پیر کے. یہ صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک, اور پچھلے ٹائم جو ہے یہ 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک, 9 بجے تک جی 8 بجے تک 4 سے 8 تک یہ جو ہے نا
یہ بیٹھتے ہیں، تو آپ ان اوقات میں یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کی رہنمائی کے لیے آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے سوال ان سے کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ اگر یہ لاہور آتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، ان سے ہم ایک انٹرویو لے کے آپ کی رہنمائی کے لیے جو ہے نا چینل پہ چھوڑ دیا کریں۔ تو آپ اگر وزٹ کرنا چاہیں، ہم ویڈیو کے اندر ان کا نمبر بھی دے دیں گے اور ایڈریس بھی بتا دیں گے، ادارے کا وزٹ کریں، ان سے ملاقات کریں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے بات چیت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔